جب میں نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا تو وہ آپ کی ذات ہے جس نے میری مدد فرمائی، جس نے میری مدد فرمائی۔ لو اب روایت یہاں تک ہے، لیکن آگے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر گرامی نے علی کو کہا جا کر غسل و کفن کا انتظام۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھائی ساؤنڈ آپ کا آج ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر آواز کم، یہ آواز نہیں آتا۔ چلو صلوات پڑھ لیں مل کے سارے سے بن۔ ہاں آج ٹھیک نہیں ہے، کل بہت بہتر تھا۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہا جب میں بچہ تھا۔ جناب عقیل کو نبی نے نہیں کہا کہ جا کر علی نبی ابو طالب کو غسل و کفن دو، یہ علی کو کیوں کہا؟ اصل بات یہ ہے میرے جب نبی جانتے تھے علی معصوم ہے، ہائے 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 ہائے، نبی جانتے تھے کہ علی معصوم ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علی وہ ہستی ہے جس نے اپنی ساری زندگی میں کسی غیر معصوم کو غسل وصال دیا ہی نہیں۔ کتاب کا نام ہے طبقات الارشاد، یہ ہمارے بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ جملے موجود ہے کہ ہمارے نبی کو بھی غسل وصال علی نے دیا۔ نبی جو ماشاءاللہ سارے فقہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور ہم سارے علی والے بیٹھے ہیں، نبی والے بیٹھے ہیں، لطف لیں گے میرے اس جملے کا۔ بھائی دیکھیے ہمارے نبی کو غسل وصال کس نے دیا؟ بولو میرے ساتھ، حضرت علی علیہ السلام نے، یعنی ہمارے نبی کو بھی غسل وصال علی نے دیا ہے۔ لیکن جو قابل غور بات ہے، سوچنے والی بات ہے، مزے والی بات یہ ہے کہ میرے علی نے نبی کو غسل دینے والا ہر کتاب میں ملتا ہے، ہر روایت میں ملتا ہے کہ علی نے نبی کو غسل وصال دیا، لیکن کسی ضعیف سی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ علی نے غسل دینے کے بعد غسل مسمیت کیا ہو۔ او ہو علی نے غسل مسمیت، میں کہتا ہوں چلو علی کو چھوڑتے ہیں، حسن سے لے کر مہدی تک بزرگوں کسی معصوم نے بھی، کسی معصوم کو بھی غسل دینے کے بعد غسل مسمیت نہیں کیا، غسل مسمیت نہیں کیا۔ مل کے صلوات پڑھ لیں سارے سامنے کو۔ اللہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں سارے سامنے۔ توجہ ہے کہ میں سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی علی سے لے کر مہدی تک کسی معصوم نے بھی کسی معصوم کو غسل دینے کے بعد غسل مسمیت نہیں کیا۔ اور یہی میں دعوت و فکر دینے لگا ہوں کہ بلا علی سے لے کر مہدی تک کسی معصوم نے بھی کسی معصوم کو غسل دینے کے بعد غسل مسمیت نہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں تمہارا مقام بشریت اور ہے، ہمارا مقام طہارت اور ہے، تمہارا مقام بشریت اور ہے، ہمارا مقام طہارت اور ہے۔ اچھا نبی نے کیا کہا؟ جناب ابو طالب کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہا کہ اے میرے چچا، میں جب یتیم ہوا تو آپ نے میری کفالت فرمائی۔ ماشاءاللہ سارے قرآن سنتے رہتے پڑھتے رہتے ہیں، ایک آیت پڑھ کے آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اب میرے نبی نے کیا کہا کہ ابو طالب کو کہا اے ابو طالب، اے میرے چچا، آپ نے میری جب میں یتیم ہوا تو آپ نے میری کفالت فرمائی۔ قبلہ اللہ نے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے میرا نبی جب ہم نے تجھے یتیم پایا کیا ہم نے تجھے پناہ نہیں دی؟ نہیں یار، سارے بندوں نے غور ہی نہیں کیا۔ قبلہ اللہ نبی کہتا ہے ابو طالب کو کہ جب میں یتیم ہوا آپ نے میری کفالت کی۔ اللہ کہتا ہے علم یجد کا یتیمن، جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا ہم نے تیری کفالت نہیں کی؟ تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا؟ آئے ہائے 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 یا اللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل۔ نبی نے کیا کہا کہ جب میں یتیم تھا تو آپ نے میری کفالت فرمائی۔ اور جناب ابو طالب کے بارے اللہ کیا کہتا ہے؟ علم یجد کا یتیمن، میرا نبی جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا ہم نے تجھے
پالا نہیں، کفالت نہیں کی، اور آگے اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے میرا نبی، جب ہم نے تجھے خالی ہاتھ پایا، کیا ہم نے تجھے غنی نہیں بنا دیا؟ چلو آؤ یار سارے مل کے سوچتے ہیں کہ ہمارا نبی کس کی دولت کی وجہ سے غنی بنا؟ بولو میرے ساتھ یار۔ میں کہتا ہوں شیعوں کو چھوڑ کر 80% بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی کس کی دولت سے غنی بنا۔ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی وہ دولت کس کی تھی، وہ سرمایہ کس کا تھا کہ جس کا خدیجہ قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اب علامہ فخر الدین رازی نے بڑے راضی ہو کر اپنی تفسیر میں یہ جملے لکھے ہیں فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، اللہ نے پیغمبر کو غنی بنایا خدیجہ کے مال سے۔ اللہ نے پیغمبر کو غنی بنایا خدیجہ کے مال سے۔ اور آگے تفسیر عباس میں فرماتے ہیں فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، اللہ نے پیغمبر کو غنی بنایا خدیجہ کے۔ لیکن اگر میرے ساتھ تھوڑا سا آپ تعاون فرمائیں گے نا تو میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو بتاؤں جناب خدیجہ کتنی سرمایہ دار بی بی تھی، کتنی دولت مند بی بی تھی۔ لیکن یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں تاریخ امہات المومنین میں ام المومنین بننا یہ مقام فضیلت ہے۔ نہیں یار کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں تاریخ امہات المومنین میں ام المومنین بننا یہ مقام فضیلت ہے، لیکن امہات المومنین میں خدیجۃ الکبریٰ بننا یہ مقام فضیلت ہے۔ اور میں یہاں جملہ بدل لیتا ہوں، کچھ بندوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں جملہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ نبی کی زوجہ۔ لا جو بندہ اب بھی چپ رہے گا اسے اپنے مقدر پہ ذرا فخر کرنا کہ بلا میں پوری نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ نبی کی زوجہ، جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے۔ جس بندے نے جملہ ضائع کر دیا نا گجرات تک مجھے دکھ ہوگا کہ بلا جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ نبی کی زوجہ، اور جس کے حرم ہونے پہ نبی فخر کرے اوئے ہوئے 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 ہوئے، جس کے حرم ہونے پہ سید الانبیاء فخر کرے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا قبلہ؟ میں کہتا ہوں بچوں بوڑھوں سب ہمارا سب کا یہ ایمان ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں، جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی۔ لا جو بندہ پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا، لیکن اگلے بندے سے لے کر پچھلے بندے تک سارے بندوں نے میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ نقوی منبر حسین پہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا جناب خدیجۃ الکبریٰ مومنوں کی ماں نہیں آئمہ کی ماں ہے۔ سارے مل کے حیدری، جناب خدیجۃ الکبریٰ یہ مومنوں کی ماں نہیں، یہ آئمہ کی ماں ہے، معصومین کی ماں ہے۔ اچھا کتنی بڑی سرمایہ دار تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ؟ 80,000 اونٹ، جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنی بڑی سرمایہ دار بی بی تھی کہ 80,000 اونٹ 24 گھنٹے بی بی کے پورے جزیرہ عرب میں مصروف تجارت رہتے تھے۔ 80,000 اونٹ 24 گھنٹے پورے جزیرہ عرب میں بی بی کے مصروف تجارت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5,000 مرد و زن ایک وقت کا کھانا بی بی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ ہے عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ 5,000 مرد و زن ایک وقت کا کھانا بی بی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ باپ کی بے نیازی، اب جو بندہ چپ رہے گا، اور میں کہتا جو ایک وقت کا کھانا دے اسے افضل کہتے ہو، اور جس بی بی کا دسترخوان 24 گھنٹے چلتا رہے، جس بی بی کا دسترخوان کتنی بڑی سرمایہ دار تھی 24 گھنٹے۔ اور جب بی بی کا نکاح ہوا ہے نا، اور میں کہتا ہوں ہمارے شیعوں کے بچے بھی جانتے ہیں
کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا نا، نکاح کس نے پڑھا تھا؟ مولا آپ کی زندگی کرے. یہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نکاح جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. اور سارے بندے میری تائید فرمائیں گے. اچھا، جب نکاح پڑھا جاتا ہے اور جو حق المہر ہوتا ہے وہ لڑکی والے نہیں، لڑکے والے ادا کرتے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ کا جو حق المہر تھا وہ کس نے ادا کیا؟ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے من مالی کے جملے ہے کہ اپنے مال سے ادا کیا. لو بھی جو لطف لینا چاہتے ہیں، حق المہر تھا کتنا؟ 20 اونٹ، 400 مسکال سونا، کہ جو ابو طالب نے اپنے مال سے جناب خدیجہ الکبریٰ کا حق المہر ادا کیا. یار شیعہ سنی کتب میں یہ جملے ملتے ہیں کہ اتنا بڑا حق المہر جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا ادا کیا. 20 اونٹ، 400 مسکال سونا. جاؤ مجھے کوئی ضعیف سی روایت بتا دو کہ کسی موڑ پر ابو طالب نے یہ کہا ہو کہ اے محمد اب تو ماشاءاللہ بڑا غنی بن گیا ہے، بڑا سرمایہ دار ہو گیا ہے، بڑا مالدار ہو گیا ہے، وہ میرے حق المہر والے پیسے چلو سارے نہیں آدھا ہی دے دو.